اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑا گہرا تجربہ ہے۔ دراصل یہ تعلق ایک ڈسکوری ہے، ایک ایسی ہستی کی موجودگی کے بارے میں یقین ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ غیب کا پردہ راستے کی رکاوٹ ہے، اور جب آنکھوں سے نہ دیکھیں پھر بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ میں تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور ان کے پیچھے مکہ والے لینے پہنچ گئے، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دربار سجایا۔ اس موقع پر اس نے مسلمانوں سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس پر کوئی کلام بھی اترتا ہے؟ اس موقع پر سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ وہ ایسا موقع تھا اور حالات جو سنائے گئے وہ سیدہ مریم کے تھے، جن پر وہ پہلے ہی ایمان رکھتے تھے۔ صداقت دل پر اثر انداز ہوئی، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اسی کا تذکرہ ملتا ہے 7ویں پارے کے آغاز میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور جب انہوں نے سنا جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا، اب دیکھتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ انسان کے اندر پہچان کی وجہ سے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی پاور ہے، اس کی پہچان کی وجہ سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور نجاشی بے اختیار سجدے میں گر پڑا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو سیدنا عثمان بن عفان کے واسطے سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں وفات پا گیا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دراصل ایمان ہے، جاننا، آگاہ ہونا۔ یہ ایک ڈسکوری ہے، شعوری دریافت ہے اس ہستی کی جو آنکھوں کے سامنے موجود نہیں، اور یہی تو وہ چیز ہے جس کی طرف
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی جب سیدنا جبریل نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، عبادت کا حسن، تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے انسان اس کی نشانیوں کی وجہ سے اسے پہچانتا ہے، اور یوں انسان اسے اپنی یادوں میں بساتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر سوچ میں، ہر عمل میں اسی کی طرف دیکھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اس کی پوری حیات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔